آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مجیب اختر۔ وزیراعظم نریندر مودی عدالتوں میں مقامی زبانوں کی حوصلہ افزائی کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ عدالتی نظام میں عام لوگوں کا اعتماد بڑھ سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار عدالتی نظام میں ٹیکنالوجی کے امکان کو ڈیجیٹل انڈیا مشن کا لازمی جزو بنانے پر غور کر رہی ہے۔ وزیراعظم نے کل نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر سکھوں کے ایک وفد سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ سکھ طبقے نے بھارت اور دوسرے ملکوں کے درمیان رشتے کو مستحکم کیا ہے۔ سرکار ملک کے 100 شہروں میں اندرون ملک وضع کردہ ای کامرس نیٹ ورک شروع کرے گی تاکہ کثیر ملکی امیزن اور فلپ کارٹ جیسے اداروں کا لاکھوں کرانہ اسٹوروں اور صارفین کو متبادل فراہم کیا جا سکے۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے امپھو میں بھوٹان کے وزیر اعظم لوٹے تریسنگ سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے اور افغانستان کی راجدھانی کابل میں ایک مسجد کو نشانہ بنا کر کیے گئے دھماکے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج عدالتوں میں مقامی زبانوں کے استعمال کی ہمت افزائی پر زور دیا اور کہا کہ اس سے عدالتی نظام میں عام آدمی کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ جناب مودی نے یہ بات نئی دلی میں ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی مشترکہ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت عدالتی نظام میں ٹیکنالوجی کے امکانات کو ڈیجیٹل انڈیا مشن کا ایک لازمی حصہ تصور کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ای کورٹس پروجیکٹ کو ملک میں مشن موڈ میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ عدالت آئین کی سرپرست ہے اور قانون سازیہ شہریوں کی امنگوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ توازن ملک میں ایک مؤثر اور مقررہ مدت میں قائم کی جانے والے عدالتی نظام کے لیے ایک روڈ میپ تیار کرے گا۔ وزیراعظم نے کہا کہ آزادی کے 75 سال نے عدلیہ اور عاملہ دونوں کے رول اور ذمہ داریوں کی وضاحت کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاں بھی ملک کو ہدایت دینے کی ضرورت پڑی ہے یہ رشتہ قائم ہوا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس امرت کال میں ملک کا ویژن عدالتی نظام کے لیے ہونا چاہیے جہاں ہر ایک کو جلد انصاف ملے اور انصاف بآسانی دستیاب ہو۔ جناب مودی نے کہا کہ 2015 میں مرکز نے 1800 ایسے قوانین کی نشاندہی کی تھی جو اب کارآمد نہیں رہے۔ ان میں سے 1450 کو ختم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے محض 75 قوانین کو ریاستوں نے ختم کیا ہے۔ انہوں نے ریاستوں سے زور دے کر کہا کہ اس پر غور کریں۔ وزیراعظم نے ایسے قیدیوں کے بارے میں جن پر مقدمہ چل رہا ہے کہا کہ آج ملک میں ایسے 3.5 لاکھ قیدی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان میں زیادہ تر کا تعلق غریب اور معمولی گھرانوں سے ہے۔ انہوں نے وزرائے اعلیٰ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان پر زور دیا کہ ان کے مقدموں کا ترجیحی بنیاد پر نپٹارہ کریں۔ بھارت کے چیف جسٹس وی این رمنن نے کہا کہ تفصیلی بحث اور مباحثے کے بعد ہی قانون بنانا چاہیے اور اس میں متعلقہ لوگوں کی ضرورتوں اور امنگوں کو شامل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اکثر عاملہ کی عدم کارکردگی اور قانون سازیہ کی بے عملی کی وجہ سے مقدمے ہوتے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مفاد عامہ میں دائر کیے جانے والے مقدمے کا بے جا استعمال کیا جاتا ہے اور اسے پروجیکٹوں کو روکنے اور پبلک حکام کو خوفزدہ کرنے کے لیے ذاتی مفاد کا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین نے مقننہ، عاملہ اور عدلیہ کے اختیارات تقسیم کر دیے ہیں، لہذا فرائض کی انجام دہی کے وقت لکشمن ریکھا کا خیال رکھا جائے۔ قانون اور انصاف کے وزیر کرن رجیجو اور کئی ریاستوں اور مرکز کے انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ کانفرنس میں موجود تھے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ سرکار عدالتی نظام میں ٹیکنالوجی کے امکانات کو ڈیجیٹل انڈیا مشن کا لازمی حصہ سمجھتی ہے۔ انہوں نے آج نئی دلی میں ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس صاحبان کی مشترکہ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیراعظم نے کہا کہ عدلیہ آئین کی سرپرست ہے اور مقننہ عوام کی امنگوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں کل شام اپنی رہائش گاہ پر ایک سکھ وفد سے ملاقات کی۔ وفد سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ملک کی ترقی میں سکھ برادری کے رول اور کوششوں کو سراہا۔ جہاں مودی نے کہا کہ اس برادری نے بھارت اور دیگر ملکوں کے درمیان رشتے کو مستحکم بنانے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ سکھ گروہ کے تعاون کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے حوصلہ مندی سکھائی ہے اور عوام میں خدمت کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ گرو نانک دیو جی نے پوری قوم کے شعور کو بیدار کیا اور پوری قوم کو روشنی کا راستہ دکھا کر اندھیرے سے باہر نکالا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سکھ روایت اصل میں ایک بھارت شریشٹھ بھارت کی ایک زندہ روایت ہے۔ جناب مودی نے سکھ روایت کے یاترا کے مقامات پر بہتر بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے مختلف اقدامات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج لاکھوں عقیدت مند کرتارپور صاحب راہداری سے مربوط کیے گئے گرودواروں میں ارداس کر رہے ہیں۔ خاص اور شہری امور کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور دیگر شخصیتیں بھی اس موقع پر موجود تھیں۔
اس موقع پر سونی یکچرز کے CEO NP سنگھ نے کہا کہ وزیراعظم نے ہمیشہ عوام میں جذبہ پیدا کیا ہے۔ پنجاب ساہتیہ اکیڈمی کی صدر ڈاکٹر سربجیت کور نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے سکھ برادری کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ بھارت اور بھوٹان نے کل مشترکہ طور پر 2 پروجیکٹوں اور ایک بس ٹرمینل کا افتتاح کیا، جس کے لیے بھارت نے سرمایہ فراہم کیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر کی موجودگی میں پروجیکٹ کی شروعات کی گئی۔ وزیر خارجہ بنگلہ دیش کا دورہ مکمل کرنے کے بعد بھوٹان پہنچے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھوٹان کے وزیر اعظم لوٹے تریسنگ سے ملاقات کی اور انہیں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی پیش رفت سے مطلع کیا، جس میں ترقیاتی شراکت داری بھی شامل ہے۔ یہ خبریں آل انڈیا ریڈیو سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کی راجدھانی کابل میں کل ایک مسجد کو نشانہ بنا کر کیے گئے بم دھماکے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ داخلی امور کی وزارت کے ترجمان عبدالنافع نے بتایا کہ بم دھماکے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ٹولو نیوز کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ 2 سال سے بھارت میں پھنسے ہوئے کچھ بھارتی طلبہ کو اپنے یہاں واپس آنے کی اجازت دینے کو تیار ہے۔ یہ طلبہ کووڈ-19 عالمی وبا کی وجہ سے چین میں ویزا اور پروازوں پر پابندیاں لگائے جانے کے سبب بھارت میں ہی پھنسے رہ گئے تھے۔ کوئلے کی وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں کوئلہ کمپنیوں کے پاس وافر مقدار میں کوئلہ کا ذخیرہ دستیاب ہے۔ وزارت نے کہا کہ کول انڈیا لمیٹڈ کے پاس 56.7 ملین ٹن کوئلہ کا ذخیرہ موجود ہے۔ حکومت ملک میں ہی تیار کیے گئے آن لائن ای کامرس نیٹ ورک کا بھارت کے 100 شہروں میں آغاز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تاکہ لاکھوں کرانہ اسٹورز اور صارفین کو امیزون اور فلپ کارٹ جیسے کثیر ملکی پلیٹ فارمز کا متبادل فراہم کیا جا سکے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کل اوپن سورس نظام کو آزمائشی طور پر شروع کرنے کا اعلان کیا۔ جناب گوئل نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ UPI کے بعد کامرس میں جمہوری اصول نافذ کرنے سے متعلق بساط بدل دینے والا ایک اور قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پسند، سہولت اور شفافیت پر مبنی دنیا کے لیے تیار ہو جائے۔ IPL کرکٹ میں آج سے دوپہر 3:30 بجے ممبئی کے برابرن اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ کرے گا، جبکہ شام 7:30 بجے نوی ممبئی کے DY پاٹل اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ کل رات پونے کے MCA اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے پنجاب کنگز کو 20 رن سے ہرا دیا۔ پنجاب کنگز کو جیتنے کے لیے 154 رنوں کا نشانہ ملا تھا، لیکن وہ مقررہ اوورز میں 8 وکٹ پر 133 رن ہی بنا سکی۔ اس سے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے لکھنؤ سپر جائنٹس نے 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 153 رن بنائے تھے۔ فوج کے سربراہ جنرل منوج نروانے نے کہا ہے کہ کشمیر میں افغانستان کا فوجی سازوسامان پکڑے جانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب 2000 کے اوائل میں افغانستان میں طالبان کی سرکار تھی، تب بھی فوج نے کشمیر میں افغانستان کے دہشت گردوں کو پکڑا تھا یا انہیں مارا تھا۔ جنرل نروانے نے یہ بات رائے سینا مذاکرات کے دوران کہی۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے عدالتوں میں مقامی زبانوں کی حوصلہ افزائی کی ضرورت پر زور دیا ہے، تاکہ عدالتی نظام میں عام لوگوں کا اعتماد بڑھ سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار عدالتی نظام میں ٹیکنالوجی کے امکان کو ڈیجیٹل انڈیا کا مشن کا لازمی جز بنانے پر غور کر رہی ہے۔ وزیراعظم نے کل نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر سکھوں کے وفد سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ سکھ طبقے نے بھارت اور دوسرے ملکوں کے درمیان رشتوں کو مستحکم کیا ہے۔ سرکار ملک کے 100 شہروں میں اندرون ملک وضع کردہ ای کامرس نیٹ ورک شروع کرے گی، تاکہ کثیر ملکی امیزون اور فلپ کارٹ جیسے اداروں کو لاکھوں کرانہ اسٹوروں اور صارفین کو متبادل فراہم کیا جا سکے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امفو میں بھوٹان کے وزیر اعظم لوٹے تریسنگ سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی اور علاقائی معاملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔